70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات یعنی هو اللہ الذی تا عزیز الحکیم پڑھے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو شہید مرے گا، اور شام کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے، یعنی صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اور اس دوران انتقال ہوا تو شہید ہے۔ تلاوت کی سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، آیت کا حفظ۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، یہ سب عبادت ہے۔ نمبر 3، مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، اور ابتدائے سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اور مستحب، اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کو ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا استحباب مؤکد ہے۔ درمیان میں کوئی دنیاوی کلام کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھے، اور دینی کلام کیا مثلاً سلام یا اذان کا جواب دیا، سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ نمبر 4، لیٹ کر قرآن مجید پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو۔ یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے، ورنہ مکروہ ہے۔ نمبر 5، غسل خانہ اور مواضع نجاست یعنی نجاست کی جگہ مثلاً بیت الخلاء میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔
نمبر 6، جب بلند آواز میں قرآن مجید پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ کام میں ہوں۔ نمبر 7، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں، البتہ ہر پڑھنے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن لے، جبکہ کوئی ثقل سماعت یعنی شور و غل یا بہرا پن وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 8، بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر سب لوگ نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ ہے، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ نمبر 9، مدرسے میں سبق یاد کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں کئی طلباء بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے۔ نمبر 10، تلاوت کرنے میں کوئی شخص معصم، دینی بادشاہ اسلام، عالم دین، استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 11، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی، مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ نمبر 12، جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے سے کینہ و حسد پیدا ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف و قرآن شریف اپنے لیے عاریت مانگا ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ نمبر 13، قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا گناہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو صورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو درداء اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا۔ ابو داؤد، دارمی اور نسائی۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 14، جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا ہوا ہو۔ نمبر 15، مسلمانوں میں دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اٹھ کر کہیں جاتے ہیں
تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے تو شیطان پڑھے گا۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ بہار شریعت۔ نمبر 16، قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ ہی پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ خود اونچی جگہ ہوں اور قرآن نیچے ہو۔ بہار شریعت۔ نمبر 17، قرآن مجید کو جزدان یا غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ بہار شریعت۔ نمبر 18، قرآن مجید پرانا اور پوشیدہ ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہو جائیں گے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ مصحف شریف، قرآن شریف پوشیدہ ہو جائے تو اسے جلایا نہ جائے۔ عالمگیری۔ نمبر 19، قرآن شریف کے اوپر کسی قسم کی کوئی کتاب وغیرہ نہ رکھیں، یہاں تک کہ جس صندوق میں قرآن پاک ہو اس پر کوئی کپڑا بھی نہ رکھیں۔ بہار شریعت۔ نمبر 20، قرآن شریف اگر معاذ اللہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ نمبر 21، اگر معاذ اللہ کسی نے قرآن پاک کی توہین کر دی یا توہین کی نیت سے اس پر پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا۔ نمبر 22، ذوق و شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 23، حضور قلب سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ نمبر 24، تلاوت سے پہلے طہارت و نظافت صفائی کا پورا اہتمام کیجیے۔ نمبر 25، تلاوت کے وقت ظاہری پاکی و طہارت کے ساتھ ساتھ دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک رکھیے۔ نمبر 26، ہمیشہ پاک و صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کیجیے۔ نمبر 27، قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی دل میں جمائے رکھیے اور یہ یقین رکھیے کہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ نمبر 28، اگر کسی کے لیے تکلیف دہ نہ ہو تو بلند آواز میں تلاوت کلام پاک کیجیے۔ نمبر 29، لوگوں کو اپنا معتقد اور گرویدہ بنانے، اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے اور اپنی دینداری کی ڈھانک بٹھانے کے لیے تلاوت سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 30، وقت سحر اور نماز تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ
ان مواقع پر تلاوت کیجیے۔ نمبر 31، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر بھی پڑھتے رہیے۔ نمبر 32، اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ نمبر 33، تلاوت قرآن کو اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ سمجھیے اور یقین رکھیے کہ قرآن سے شغف اللہ تعالیٰ سے شغف ہے۔ نمبر 34، حقوق آیات کا لحاظ رکھیے اور آیات سجدہ پر سجدہ بجا لائیے۔ نمبر 35، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ، آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اول آخر دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ در مختار، ہاتھ اٹھانے، اتحیات پڑھنے اور سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ بہار شریعت، حصہ نمبر 4۔ نمبر 36، قرآن مجید میں موجود سابقہ اقوام و انبیاء علیہم السلام کے تذکروں کو واقعات کے طور پر نہ پڑھیے بلکہ سبق و عبرت حاصل کرنے کی نیت مقصود رکھیے۔ نمبر 37، تلاوت میں مخارج ٹھیک ادا کیجیے اور عین، سین، شین اور صاد، زال، زے اور زوئے، ہا اور ہا وغیرہ حروف کی ادائیگی میں ایک دوسرے کا امتیاز رکھیے۔ نمبر 28، تلاوت کے دوران قرآن پاک نمبر 38، تلاوت کے دوران قرآن پاک کی آیات سے اثر قبول کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ مثلاً الف جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا تذکرہ پڑھیں تو مسرت سے جھوم اٹھیں۔ بے جب خدا کے غیظ و غضب اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے۔ جیم آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ و ندامت کی کیفیت سے رونے لگے اور اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے لگے۔ ان کو صاف کر لے جائے، صاف کر کے ایسے پیس لی۔ دال جب صالحین کی کامرانیوں کا ذکر پڑھیں تو چہرہ خوشی سے دمکنے لگے۔ ہاں جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو چہرہ غم سے نڈھال
نظر آئے. واو جب وعید و خوف کی آیات آئیں تو جسم لرزنے لگے. زے بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے. ہاں آیات تسبیح آئے تو تسبیح و تکبیر کہیے. توئے آیات استغفار آئے تو استغفار کریں. یہ جب امید و توقع کی آیات آئے تو اللہ عز و جل کے حضور دستے دعا دراز کر کے دعا مانگیں. نمبر 39 قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اپنی فہم و دانش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید پر اعتماد کیجیے اور ہمیشہ اس کی رہنمائی اور دستگیری کے لیے التجا کرتے رہیے. نمبر 40 تلاوت کے ساتھ ساتھ علوم قرآنیہ پر خود بھی دسترس اور مہارت پیدا کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے. نمبر 41 تلاوت قرآن مجید کا معاوضہ لینے اور دینے کا تو خیال بھی اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دیجیے. نمبر 46 جتنے دنوں میں قرآن شریف ختم کرنا مقصود ہو اس حساب سے قرآن کو منزلوں اور حصوں میں تقسیم کر کے تلاوت کیجیے. نمبر 43 تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہونے کے بعد اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور بے عملیوں پر کثرت سے استغفار کیجیے. نمبر 44 تلاوت کے بعد خصوصی دعا بھی فرمائیے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.